لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، أوجد الله الخلق وفاضل بينهم، وخير الناس وأحبهم إلى الله أنبياؤه، ثم صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير النساء وأكرمهن على الله أزواجه صلى الله عليه وسلم، وأحب أزواجه إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وسنة الله القائمة ابتلاء الله لعباده. وسئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام پر. حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کے احساس اپنے دل میں قائم رکھو. مسلمانوں، اللہ عز و جل نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے درمیان حسن و کمال میں فرق کیا. ان میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور بہترین بندے انبیاء کرام ہیں، پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. اللہ کے نزدیک عورتوں میں سب سے بہترین اور معزز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، اور ازواج مطہرات میں سب سے محبوب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے. اسی سلسلے کا ایک واقعہ سن 6 ہجری میں پیش آیا، جس وقت مسلمانوں کے ایک بڑی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، اور اس کو تا قیامت پوری امت کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا. واقعہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس آتے ہوئے جب مدینہ سے قریب پہنچے، اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی شریکہ حیات عائشہ بھی تھیں. آپ نے رات کو کوچ کرنے کا اعلان کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کی جگہ سے تھوڑی دور نکل گئیں. پھر آپ اپنی سواری کے پاس آئیں تو اپنا ہار گم پائیں، تو دوبارہ اسی جگہ اس کی تلاش میں نکل گئیں جہاں اس کو کھوئی تھی. اسی درمیان لوگوں نے ان کے کچاوا کو اٹھایا اور وہاں سے کوچ کر گئے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی دبلی پتلی اور ہلکی تھی کہ انہیں کجاوا کے خالی ہونے کا احساس تک نہیں ہوا. کجاوا ایک سوار ہونے کی چیز ہے جو اونٹ کے اوپر عورت کے لیے رکھی جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں ایک کم سن لڑکی تھی. ذہبی فرماتے ہیں ان کی عمر اس وقت 12 سال تھی. پھر لشکر آگے بڑھ جانے کے بعد انہیں ہار ملا، وہ اپنی جگہ ہی رکی رہی تاکہ جب لوگ ان کو تلاش کریں اور نہ پائیں تو پھر انہیں لینے کے لیے اس جگہ واپس آئیں. اسی درمیان ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی. صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سونے والے انسان تھے، وہ بھی لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے. جب صبح ہوئی تو لشکر کی جگہ پر آئے تو ایک سوتے ہوئے انسان کی پرچھائی دیکھی، تو اس کے پاس آئے تو دیکھا یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. انہیں حجاب کے نزول سے پہلے دیکھا تھا. انہوں نے اپنے چہرے کو ان سے پھیر لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیدار ہو گئی. فرماتی ہیں میں نے اپنے دوپٹے سے چہرے کو ڈھانپا. انہوں نے مجھ سے کوئی گفتگو نہیں اور نہ ہی میں نے ان کی زبان سے کوئی جملہ سنا سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے.
ابن العثیر فرماتے ہیں صفوان ایک بہادر بہترین اور نیک انسان تھے. انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سوار ہو گئی. پھر ان کو سوار کر کے وہ اونٹنی کو ہانکتے ہوئے چل پڑے یہاں تک کہ دوپہر کے وقت لشکر سے جا ملے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان کا ان کے ساتھ سفر کرنا اس سے بہتر تھا تو وہیں گم پڑی رہتی. جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا لشکر سے پیچھے رہ گئی ہے تو اس نے طہارت کو پاکیزگی کے پہ کر خان وعدۂ نبوت پر الزام تراشی شروع کر دی کہ وہ مدینہ آیا اور پاک دامن شریفہ خاتون کی عزت و آبرو کے تعلق سے جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا اور ہر محفل میں افواہ پھیلاتا رہا. لیکن عام اہل ایمان کا مقولہ تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے. کیونکہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں شک و شبہ کی کوئی بھی چیز نہیں تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا ایک کم سی عورت تھی جو اپنے ساتھیوں سے کھو چکی تھی. ایک صحابی رسول نے ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے انہیں ان تمام لشکر کے پاس لے آیا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ پہنچی تو بیمار پڑ گئی اور تقریباً ایک ماہ تک گھر میں پڑی رہی. انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا افواہ پھیلائی جا رہی ہے. البتہ بیماری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو محبت و پیار ملتا تھا وہ اس بار نہیں مل رہا تھا. وہ کہتی ہیں میری اس تکلیف کے وقت جو چیز مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس لطف و کرم کو محسوس نہیں کر رہی تھی جو اس سے پہلے بیماری کے وقت محسوس کیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اس طرف سلام کرتے پھر ان کے قریب جو بیٹھے ہوتے ان سے کہتے یہ کیسے ہے. جب وہ بیماری سے شفایاب ہوئی تو ام مصطح رضی اللہ عنہا نے اہل اس کی طرف سے لگائے گئے الزام کے بارے بتایا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے تو میری بیماری مزید بڑھ گئی. جب اللہ کے رسول ان کے پاس آئے تو فرمایا کیا آپ مجھے اپنے والدین کی زیارت کی اجازت دیتے ہیں؟ کہتی ہیں میں اس وقت اس خبر کی تصدیق ان سے کرنا چاہتی تھی تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی. میں اپنے والدین کے پاس آئی اور اپنی والدہ سے کہا اے میری ماں لوگ میرے تعلق سے کیا گفتگو کر رہے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کی گفتگو کے بارے بتایا تو اپنی عفت و عصمت پر اس حملہ کو سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. کیونکہ ایک عورت دین کے بعد سب سے قیمتی شے جس کی وہ مالک ہوتی ہے اس کی عزت و آبرو ہے، یہ اس کا شرف و کمال اور جمال ہے. کہتی ہیں میں ایک رات اور ایک دن مسلسل روتی رہی، میں 2 رات اور ایک دن مسلسل روتی رہی. میری آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھی، مجھے نیند بالکل بھی نہیں آتی تھی. میرے والدین کی گمان ہو چکا تھا کہ رونے کی وجہ سے میرا کلیجہ کہیں شک ہو جائے. اس عظیم افطرا اور بہتان کی وجہ سے مومن عورتیں بھی رونے لگی. عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس میرے والدین بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی. اسی درمیان انسان کی عورت اندر آنے کی اجازت طلب کی. میں نے انہیں اجازت دی تو میرے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی رونے لگی. جہاں تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو انتہائی غمگین اور خاموش تھے. اس کے متعلق کسی کی کوئی بات نہیں تھی. 1 مہینہ سے وہ یہ نازل نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی اور بڑھ گئی تھی. اس معاملے میں آپ پر کوئی یقینی نازل نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا بھیجا کیونکہ وہ دونوں آپ کے اہل خانہ کو زیادہ بہتر جانتے تھے تاکہ ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جدائی کے بارے مشورہ طلب کریں. آپ نے عائشہ کے پاس موجود ایک لونڈی سے پوچھتے ہوئے کہا اے بریرہ کیا تم نے کبھی ان میں کوئی چیز قابل شک دیکھی ہے؟ اور ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پوچھا تم نے ان کے بارے کیا جانا اور کیا دیکھا؟ تو ان میں سے کسی نے بھی کوئی آیت عائشہ پر نہیں لگائی. پھر عائشہ کے پاس آئے. اس وقت ان کے والدین بھی وہاں تھے. آپ نے سلام کیا پھر بیٹھ گئے. وہ سوچ رہی تھی کہ آپ اہل اس کے جھوٹے بولے خوشخبری سنانے کے لیے لائے ہیں. پھر فرمایا اما بعد اے عائشہ تمہارے سلسلے میں اس طرح کی بات مجھ تک پہنچی ہے. اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں بے گناہ ثابت کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو. کیونکہ بندہ جب کسی گناہ کا اعتراف کرتا ہے توبہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی تو میرے آنسو رک گئے، یہاں تک کہ اس کے بعد آنسو کا قطرہ بھی میں نے محسوس نہیں۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا وہ اپنے والد کے پاس گئی تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات مکمل، آپ میری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا جواب دوں، پھر اپنے والدہ کی شفقت کو گہار لگائی اور کہا میری طرف سے اللہ کے رسول کو جواب دیں۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے بھی کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آسمان والے سے امید لگائی اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا اور اپنے لوگوں سے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم کہ آپ لوگوں نے یہ بات اتنی بار سنی ہے تو آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور اس کو سچ ماننے لگے۔ پھر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں، اور اگر میں اس کا اعتراف کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری اس بات کی تصدیق کر بیٹھیں۔ بے شک اللہ کی قسم میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں پاتا تو یوسف علیہ السلام کے والد کی زبان سے جاری ہوا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو کہتی ہیں پھر میں لوٹ کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ اور چونکہ حضرت عائشہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والی اور اپنی عفت و عصمت کا خیال رکھنے والی تھی، اس لیے ان کو یقین تھا کہ اللہ عز و جل ضرور ان کی بے گناہی ثابت کرے گا۔ اللہ کے ساتھ ان کا حسن زن قائم رہا۔ فرماتی ہے اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور بے شک میری بے گناہی کی وجہ سے اللہ میری برات ثابت کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے گمان کے ساتھ تھا۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہی تشریف فرما تھے، گھر والوں میں سے کوئی باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی والی کیفیت ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کی زبان سے اٹھتی وہ یہ تھی کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تجھے بری کر دیا ہے۔ ان کی اطاعت الہی کی بدولت اللہ نے ان کی حفاظت کی، نصرت و مدد کی اور ان کی عفت و پاک دامنی کے تذکرے کو دوام اور ہمیشہ عطا فرما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے بارے میں تلاوت کی جانے والی وحی نازل ہوگی۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے میں کلام نازل کر اسے پڑھی جانے والی وحی کا ایک حصہ بنا دے گا۔ ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں اپنے پیغمبر اور ان اہل بیت کے مقام و مرتبے کو واضح کر دیا اور ان کی عزت و کرامت کو کھول کر بیان کر دیا، بجاتے خود ان کا دفاع کیا اور امت کے لیے بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کا کتنا خیال رکھتا ہے اور ان کے معاملات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اور دوسری جانب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو بڑے عذاب کی دھمکی دی جس نے اس جھوٹ کو پھیلایا تھا اور اس کو پھیلانے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز بیوی کے بارے میں جو باتیں بنائی گئیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی اور خطرناک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق بہت بڑی تھی۔ عہد نبوت میں نفاق صرف نبوت اور رسالت سے متعلق تھا، جیسا کہ ابن قیم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی اذیت و تکلیف کا ہدف تھی۔ یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تا قیامت آپ کی تمام امت کے لیے ایک آزمائش اور امتحان ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو اس کی بلندی عطا کرے اور اسی کے ذریعے کچھ دوسرے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ سخت اور کٹھن حالات کے بعد خوشی اور خوشحالی آیا کرتی ہے۔ ایک مومن آزمائشوں سے
خیر و برکت سے ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی آخرکار ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآنی آیات نازل فرما دی جو تا قیامت تلاوت کی جاتی رہیں گی، اور حضرت عائشہ اپنے فضائل کے ذریعے تمام عورتوں سے بلند و برتر ہو گئی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے شرید فضیلت باقی کھانوں پر ہے، بخاری و مسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وافر ذہانت و ذکاوت بے مثال قوت حفظ اور وسع علم سے نوازا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی تعداد خلفائے راشدین کی تمام تعداد سے بھی زیادہ بنتی ہے، بلکہ پوری شریعت کے 1/4 حصے کی روایات انہی سے مروی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خلفائے راشدین نے روایات کا سمع بہت کم کیا ہے، بلکہ وہ امت کے دوسرے امور میں مشغول ہونے اور اس کے جلد وفات پا جانے کے سبب زیادہ روایات بیان نہیں کر سکتے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں قوت حفظ، علم و فضل، فصاحت و بلاغت اور عقل و دانش کے لحاظ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظیر پہلی امتوں میں بھی نہیں ملی۔ علم و حکمت میں اپنی جنس کی تمام عورتوں پر فائد کی، فقہ میں فہم و فراست اور اشعار یاد کرنے کی نعمت سے بہتر ورث اور علم شریعت کی خزینہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی پر ان سے محبت کرنے کو واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، کیا تو اسے پسند نہیں کرتی جسے میں پسند کرتا ہوں؟ کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو پھر اس عائشہ سے محبت کرو، بخاری مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ان کی باری کے دن ان کے سینے اور حلق کے درمیان ہوئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں شریک حیات تھی اور آخرت میں بھی رہیں، تو کیا اس سے زیادہ کوئی قابل فخر بات ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا اجر دوبارہ دیں گے، 2 بار دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت تیار کر رکھا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم بابرکت بنائے اور اس کو جو مواعظ حسنہ ہے ان سے ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ اللہ سے لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين وإن علق بالنفس شيء من الظنون الفاسدة من وسوسة أو خيال فلا يتكلم به قال سبحانه ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے، اس کی توفیق اور انعامات پر میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے واقعہ اس کے بعد کئی نصیحتیں فرمائی ہیں جو در حقیقت عزت و آبرو کی حفاظت کے اصول و ضوابط ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ سے نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو دوبارہ کے غلطی نہ کرنا۔ ان اصول و ضوابط میں سے ایک یہ ہے کہ نیک اور پاک دامن لوگوں کی بابت ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری ہے کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صحیح بہتان ہے۔ اگر دل و دماغ میں کوئی وسوسہ، بدگمانی یا خیال فاسد بیٹھ جائے تو زبان سے اس کا اظہار نہ کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے متعلق پوچھا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے متعلق زینب بنت جہش سے سوال کیا تو انہیں ان کے تقوی و ورع کے ذریعے بچا لیا۔ چنانچہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں اپنی سماعت و بصارت کو محفوظ رکھتی ہوں، اللہ کی قسم میں نے اس عائشہ پر سوائے خیر کے کچھ نہیں پایا۔ اخیر میں جناب بولے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد پر
درود دو سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو